بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی تقریب کے آغاز میں جو سالانہ رزلٹ 2025-26 اناؤنس کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ بتلا دیا جائے کہ علم شعور کے لیے ہے۔ علم کا مقصد سب سے بڑا جو ہے وہ شعور ہے، اور شعور کو بیدار کرنا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنا تعارف حاصل کرے کہ اس دنیا میں اس نے جو آنکھیں کھولی ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح کھا پی لیا جائے اور زندگی کو گزار دیا جائے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اور اس کا مقصد سب سے پہلے خود آگاہی ہے، اور اس کے بعد خدا شناسی ہے۔ خود آگاہی ہی کے نتیجے میں وہ خدائے رب العزت کو پہچانتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ انسان کا مقصد سب سے پہلا جو ہے وہ علم کا حصول ہے، بلکہ جب اس کی ارواح کی تخلیق کی گئی تو اسی وقت ہی اس کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی گئی، اور الست بربکم کا وعدہ لے کر وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اس چیز کا اس نے اقرار کرنا ہے، اور اقرار کرنے کے ساتھ اس نے علم جو حاصل کرنا ہے وہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے اس نے۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں قرآن میں الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اور ہے کہیں پر اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد علم کی آگاہی ہے۔ ہم علم کے مقصد کو جب روزگار سے وابستہ کرتے ہیں تو یہ علم کا سب سے ادنا مرکز اور ادنا مقصد ہے۔ علم کا مقصد آگاہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سے والدین بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں زیادہ، کہ پڑھائی سے انہیں کیا ملے گا، روزگار تو ملے گا نہیں، تو کام کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ علم کا مقصد صرف روزگار حاصل کرنا نہیں ہے، علم کا مقصد انسان کا مقصد ہے اور اس کی شخصیت کی تکمیل ہے۔ لہٰذا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ علم کے نتیجے میں ہی آپ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کو پہچان سکیں گے، اپنے آپ کو پہچان سکیں گے، اور یہی سب سے پہلی روحانی ترقی ہے، اور اسی کی بنیاد پر دنیا نے ترقی حاصل کی ہے۔ میں